الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين صدق الله العلي العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قطع ميراث وارثه قطع الله ميراثه من الجنة يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ شبرا من الأرض ظلما فإنه يطبقه يوم القيامة من 7 أرضين أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹیوں سے بڑی محبت کیا کرتے تھے. خاص طور سے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا خاص لگاؤ تھا. آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور یہ محبت اور مودت اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی ظاہر ہوا کرتی تھی. آپ جب کہیں سفر میں تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے ملاقات کر کے جاتے تھے. اور جب آپ سفر سے واپس آتے تب بھی آپ سب سے پہلے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے ملاقات کیا کرتے تھے. جب جا رہے ہیں تو سب سے آخر میں ملاقات کر رہے ہیں اور جب آ رہے ہیں تو سب سے پہلے ملاقات کر رہے ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت فاطمہ سے بڑا پیار تھا. روایات میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی تھیں تو آپ اپنی جگہ سے کھڑے ہو جایا کرتے تھے. آپ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا بڑے اچھے سے استقبال کیا کرتے. حضرت فاطمہ کی پیشانی کا بوسہ لیا کرتے اور جہاں پر آپ خود بیٹھے ہوئے ہوتے تھے اس جگہ پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو بٹھایا کرتے تھے. یہ کیا ہے؟ یہ پیغمبر علیہ السلام کا اپنی بیٹیوں سے لگاؤ تھا. اور یہ آپ علیہ السلام کس معاشرے میں کر رہے ہیں؟ اپنی بیٹیوں سے محبت کن لوگوں کے سامنے کر رہے ہیں؟ اس معاشرے میں کہ جس معاشرے میں بیٹی کا پیدا ہونا منحوس سمجھا جاتا تھا، جس معاشرے میں بیٹی کے پیدا ہوتے ہی اس کو زمین میں زندہ گاڑ دیا جاتا تھا، جس معاشرے میں
بیٹی سے محبت کرنا، اس کی عزت کرنا، اس کا احترام کرنا، اس سے لگاؤ رکھنا یہ معیوب سمجھا جاتا تھا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا بوسہ لے رہے، برابر میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے کہ اللہ کے نبی میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے تو آج تک کسی بچے کا بوسہ نہیں لیا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ نے تمہارے دل سے رحم اور شفقت کو نکال دیا، رحم اور شفقت کا مادہ نہیں رکھا، تو اس میں پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو اپنی اولاد سے محبت کرنا، اپنی بیٹی سے تعلق رکھنا، اپنی بیٹی کا احترام کرنا، اپنی بیٹی کی عزت کرنا، یہ ہمیں کس نے سکھایا ہے؟ یہ پیغمبر علیہ السلام نے سکھایا۔ حدیث شریف میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کی 2 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھے سے پرورش کرے، ان کی اچھے سے تربیت کرے، پھر ان کا کسی اچھے جگہ نکاح کر دے، آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں بیٹیاں اس کے لیے جنت میں داخلے کا سبب بنیں گی۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی اگر کسی کی 1 بیٹی ہو، آپ نے فرمایا اگر کسی کی 1 بیٹی ہو اور وہ اس کی اچھے سے تربیت کرے، اچھے سے پرورش کرے، اچھے سے اس کا خیال کرے، پھر اچھی جگہ اس کا نکاح کر دے، آپ نے فرمایا کہ یہ 1 بیٹی بھی اس کے لیے جنت میں داخلے کا سبب بنے گی۔ جس کی 2 بہنیں ہوں یا جس کی 1 بہن ہو، اپنی بہن کی اچھے سے پرورش کرے، اچھا سا خیال رکھیں، ان کی دیندار والی تربیت کریں، پھر ان کا اچھی جگہ نکاح کر دیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ بہنیں بھی اس کے لیے کیا ہیں؟ جنت میں داخلے کا سبب بنیں گی۔ تو آپ دیکھیں کہ بہنوں سے محبت کا تعلق رکھنا، بیٹیوں سے محبت کا تعلق رکھنا، اس پر بھی اللہ رب العزت نے اجر رکھ دیا ہے، اس پر بھی اللہ رب العزت نے ثواب کا کام کیا ہے اس کو بنا دیا۔ یہ تو وہ ہیں جو ہمیں شریعت نے سکھایا ہے کہ اپنی بیٹیوں سے محبت کرو، اپنی بیٹیوں سے تعلق رکھو، اپنی بیٹیوں کا خیال کرو، اپنی بیٹیوں کی عزت کرو، اپنی بیٹیوں کا ہر طرح سے خیال رکھو۔ یہ کیا ہے؟ ہمیں شریعت نے سکھایا ہے۔ اس کے دوسری طرف ہمارا معاملہ ایسا ہے کہ جس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایک طرف ہمیں پیغمبر علیہ السلام یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ جس نے اپنی بیٹی کا خیال رکھا، اس کی تربیت کی، اس کا اچھی جگہ نکاح کیا، جس نے اپنی بہن کی اچھے سے تربیت کی، اس کا اچھی جگہ نکاح کیا، یہ بیٹی یہ بہن اس کے لیے جنت میں داخلے کا سبب بنے گی۔ اور دوسری طرف ہمارا معاملہ یہ ہے اور دوسری طرف ہمارا عمل یہ ہے کہ جس بہن کے ساتھ ہم پلے بڑھے، جس بہن کے ساتھ ہم نے کھیلنا کودنا سیکھا، جس بہن نے ہماری تربیت کے اندر جس کا بڑا اہم رول ہے، بڑے ہونے کے بعد ہم اسی بہن کی میراث کو کھا جاتے ہیں۔ اپنی بہن بیٹی کو کیا ہے؟ ہم وراثت میں سے حصہ نہیں دیتے۔ اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت صاف صاف ارشاد فرما رہا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ ایک آدمی کا حصہ 2 عورت کے برابر ہے، لڑکے کو ڈبل ملے گا، لڑکی کو سنگل ملے گا، لیکن ملے گا ضرور۔ کیوں؟ اس کا یہ حصہ اللہ رب العزت نے مقرر کیا ہے۔ آپ اس کو چھیننے والے کون ہوتے ہیں؟ آپ اس کو میراث سے محروم کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ آپ اس کو وراثت میں حصہ نہ دینے والے کون ہوتے ہیں؟ اس کا حصہ اللہ رب العزت نے مقرر کیا ہے، اور جس کا حصہ اللہ مقرر کرے، جس کا حصہ میراث میں اللہ لگائے، بھلا دنیا کے اندر کس کی یہ مجال ہے، کس کی یہ طاقت ہے کہ اپنی بہن بیٹی کا میراث میں سے حصہ ختم کر دے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا
من قطع میراث وارثہ قطع اللہ میراثہ من الجنت یوم القیامہ، جس آدمی نے اپنے کسی وارث کی میراث کو دنیا میں کاٹ دیا، ختم کر دیا، اپنے وارث کی میراث، اپنی ماں کی میراث کو کھا گیا، اپنی بہن کی میراث کو کھا گیا، یا اپنے کسی اور رشتہ دار کی میراث کو کھا گیا، قطع اللہ میراثہ من الجنت یوم القیامہ، اللہ رب العزت قیامت کے دن جنت سے اس کی میراث کو ختم کر دے گا۔ جس نے دنیا میں اپنے کسی وارث کا حصہ کھایا، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت جنت سے اس کا حصہ ختم کر دے گا۔ کتنی سخت بات ہے۔ ہم لوگ شراب پینے کو تو گناہ سمجھتے ہیں، جوا کھیلنے کو گناہ سمجھتے ہیں، خنزیر کھانے کو حرام سمجھتے ہیں، جھوٹ بولنے کو گناہ سمجھتے ہیں، لیکن ہم لوگ بہنوں کی جو میراث کھا جاتے ہیں اس کو حرام نہیں سمجھتے، حالانکہ شراب کا پینا بھی حرام ہے اور اپنی بہن کی میراث کا ہڑپ کر جانا بھی حرام ہے، خنزیر کا کھانا بھی حرام ہے اور اپنی بہن کی میراث کو غبن کر جانا بھی حرام ہے۔ ہم لوگ ان چیزوں کو تو گناہ سمجھتے ہیں، لیکن جو بہنوں کی میراث پر قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، ان کی لاکھوں کی دولت پر ہم غبن کر کے بیٹھے ہیں، ہم لوگ اس کو گناہ نہیں سمجھتے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اخذ شبرا من الارض ظلما، جس آدمی نے کسی سے زمین کا ٹکڑا ظلمن حاصل کیا، فإنه يطوقه يوم القیامت من ارض 70، کل قیامت کے دن ساتوں زمین کا وہ حصہ اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیا جائے گا۔ جس نے اپنی بہن کی میراث کو، اپنی بہن کی زمین کو ظلمن چھین لیا، اپنی ماں کی میراث کو ظلمن کھا گیا، کل قیامت کے دن زمین کا اتنا ہی حصہ ساتوں زمین تک توق بنا کر اس شخص کے گلے کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ کم گناہ کی بات ہے، ہم لوگ اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ اور یہ بیماری کوئی عوام میں ہی نہیں ہے، جو لوگ معاشرے کے اندر دیندار سمجھے جاتے ہیں، جو لوگ معاشرے کے اندر پڑھے لکھے سمجھے جاتے ہیں، جو لوگ معاشرے کے اندر دین کا علم رکھتے ہیں، وہ بھی اپنی بہنوں کی میراث کو کھا کر بیٹھے ہیں، اور جن لوگوں کے پاس معاشرے میں دین کا علم نہیں ہے وہ بھی اپنی بہنوں کی میراث کو کھا کر بیٹھے ہوئے ہیں اور اس کو گناہ ہی نہیں سمجھ رہے۔ اور پیغمبر علیہ السلام کی کتنی سخت وعید ہے، اور آپ علیہ السلام کے ایسے شخص کے بارے میں کتنے سخت ارشادات وارد ہوئے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اپنے کسی مسلمان بھائی کا مال اس کی خوشدلی کے بغیر حاصل کرتا ہے، اس مال کا حاصل کرنا اس کے لیے حرام ہوتا ہے۔ خوشدلی کے بغیر آپ نے کسی کا مال لے لیا، آپ کی بہن اپنا حصہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، آپ کی بہن اپنا حصہ چھوڑنے کے لیے راضی نہیں ہے، لیکن آپ نے پریشر ایسا بنایا، آپ نے خاندان والوں کی سفارشیں ایسی ڈلوائی کہ وہ مجبور ہو کر اپنا حصہ چھوڑنے کے لیے راضی ہوئی ہیں، وہ خوش نہیں ہیں، وہ بے دلی کے ساتھ اپنا حصہ چھوڑ رہی ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس زمین کا استعمال کرنا، اس مال کا استعمال کرنا اس شخص کے لیے کسی بھی قیمت پر حلال نہیں ہو سکتا، وہ بالکل حرام ہے کہ جو اپنے کسی مسلمان بھائی کا مال اس کی خوشدلی کے بغیر حاصل کرتا ہے۔ بتائیں دنیا کے اندر کون سی ایسی بہن ہے جو اپنی وراثت کا حصہ خوشدلی کے ساتھ چھوڑ دے؟ پریشر کے ساتھ چھڑوایا جاتا ہے، سفارشیں ڈلوائی جاتی ہیں، خاندان والوں کی سفارشیں لگائی جاتی ہیں، بہنوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ اگر تم نے اپنا حصہ نہیں چھوڑا تو پھر ہمارے گھروں میں آنے کی ضرورت نہیں ہے،
ہمارے گھر میں قدم رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پریشر میں آ کر، اس وجہ سے آ کر بہنیں اپنا حصہ چھوڑنے پر مجبور ہوتی ہیں۔ بتائیے، آپ نے جو بہنوں کا حصہ لیا ہے، آپ نے جو بہنوں کا حصہ ہڑپ کیا ہے، یا اس کی خوشدلی کے ساتھ ہڑپ کیا ہے یا اس کی بغیر خوشدلی کے ہڑپ کیا ہے؟ اور جب وہ اپنا حصہ دینے کے لیے دل سے راضی نہیں ہے تو آپ کے لیے اس زمین کا استعمال کرنا کسی بھی قیمت پر جائز نہیں ہو سکتا۔ آپ دنیا کے اندر اس زمین کو لے سکتے ہیں، لیکن خدا کی قسم نہ آپ کو وہ زمین فائدہ پہنچا سکتی ہے، نہ آپ کی اولاد اور نسلوں کے لیے وہ زمین فائدہ مند ثابت ہوگی۔ آپ کا سکون ختم ہو جائے گا، آپ کی زندگی اجیرن بن جائے گی اگر آپ نے بہنوں کی خوشدلی کے بغیر ان کی میراث کو آپ نے ہڑپ کیا ہے۔ ہم مسلمانوں میں اس متعلق بڑی لاپرواہی برتی جاتی ہے۔ دیندار لوگ، بڑے دیندار لوگ اور عوام بھی اسی گناہ کے اندر مبتلا ہے کہ اپنی بہنوں کی میراث کھا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور کسی کو اس طرف اس کی نظر ہی نہیں جاتی کہ ہم نے یہ حرام کام کیا ہے، یہ کیا کیا ہے۔ جمعے کے دن مسجدوں میں پہلی صفوں میں آ کر بیٹھتے ہیں ہم لوگ، دوسری صفوں میں آ کر بیٹھ رہے ہیں۔ کس لیے آ رہے ہیں؟ تاکہ ہمیں اونٹ کی قربانی کا ثواب حاصل ہو جائے۔ اور ہم اونٹ کی قربانی کا ثواب کیسے حاصل کر رہے ہیں کہ ہم اپنی بہنوں کا حصہ کھا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم لوگ اونٹ کی قربانی کا ثواب مسجد کے اندر لینے کے لیے آئے ہیں، اس حالت میں کہ ہم اپنی بہنوں کا حصہ غبن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اپنی بہنوں کی لاکھوں کی زمین ہڑپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ بتائیں کیا ایسے بھی ثواب حاصل ہوتا ہے کہ ایک طرف آپ اپنی بہن کا حصہ وراثت کا کھا جائیں اور دوسری طرف ہم مسجدوں کے اندر آ رہے ہیں کہ ہمیں اونٹ ذبح کرنے کا ثواب ملے، مرغی ذبح کرنے کا ثواب ملے، اور جمعے کے دن ہم مسجد میں پہلے پہنچے تاکہ ہمیں انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملے۔ کیا ایسے بھی ثواب حاصل ہوتا ہے؟ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں اللہ کے حکم سے، روزہ رکھتے ہیں اللہ کے حکم سے، زکوٰۃ دیتے ہیں اللہ کے حکم سے، حج کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور وراثت کس کے حکم سے ہم دیتے ہیں؟ نماز پڑھی جا رہی ہے اللہ کے لیے، روزہ رکھا جا رہا ہے اللہ کے لیے، زکوٰۃ دی جا رہی ہے اللہ کے لیے، حج کیا جا رہا ہے اللہ کے لیے، اور میراث تقسیم ہو رہی ہے اپنی مرضی کے مطابق۔ یہ دو کون سے اللہ ہیں کہ ایک اللہ کے لیے نماز پڑھی جا رہی ہے اور دوسرے اللہ کے لیے کچھ نہیں ہو رہا ہے؟ یہ دو طریقے، دو رویے ہم نے کہاں سے اختیار کیے؟ جس اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، جس اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، جس اللہ نے زکوٰۃ دینے کا حکم دیا ہے، اسی اللہ نے وراثت میں بہنوں کو میراث دینے کا بھی حکم دیا ہے۔ یہ دو رویے ہم کہاں سے اپناتے ہیں؟ یہ دو چہرے ہم معاشرے کے سامنے کہاں سے لے کر آتے ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے صاف ارشاد فرما دیا، تلک حدود اللہ۔ قرآن کریم کے اندر نماز کی تفصیل نہیں، قرآن کریم کے اندر زکوٰۃ کی تفصیل نہیں، قرآن کریم کے اندر حج کی تفصیل نہیں، لیکن قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت نے اگر کسی احکام کو تفصیل سے بیان کیا ہے تو میراث کے احکام کو تفصیل سے بیان کیا ہے۔ کئی رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے میراث کے مسائل کو بیان کرنے کے بعد فرمایا، تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، ان حدوں سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرنا، ان حدوں کو پار کرنے کی کوشش مت کرنا۔ خدا کی قسم اگر تم اللہ تعالیٰ کی حدود کو تجاوز کرو گے، اللہ تعالیٰ کی حدود کو پار کرنے کی کوشش کرو گے، اللہ تمہیں دنیا کے اندر بھی ذلیل کرے گا، آخرت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ تمہیں ذلیل و رسوا کرے گا۔ نمازوں کی، زکوٰۃ کی، حج کی کوئی تفصیل قرآن کریم میں نہیں ہے۔ میراث کی تفصیل کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے۔ کیوں؟
اس لیے کہ اللہ رب العزت کو یہ پتا تھا کہ آخر زمانے میں بہنوں کا حصہ بھائی کھائیں گے، میراث میں بہنوں کا حصہ ہڑپ کر کے بیٹھ جائیں گے، حاجی بھی کہلائیں گے، نمازی بھی کہلائیں گے، سب کچھ کہلائیں گے، لیکن اپنے بہنوں کا حصہ ہڑپ کرنے والے ہوں گے۔ اور پھر کہا یہ جاتا ہے کہ بہنیں کیا ہیں، انہوں نے اپنا حصہ ہمیں معاف کر دیا، انہوں نے کیا ہے معاف کر دیا، وہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ منع کر رہی ہیں کہ ہمیں حصہ نہیں چاہیے۔ یہ ہر بار میں قربانی دینے کے لیے بہن ہی آگے کیوں آتی ہیں؟ میراث میں قربانی دینے کے لیے بہن ہی آگے کیوں آتی ہیں؟ یہ قربانی بھائی کیوں نہیں دیتا؟ آج تک کبھی آپ نے سنا ہے کہ کسی بھائی نے یہ کہا ہو میرے پاس اللہ کا شکر ہے، میرے پاس بہت زیادہ دولت ہے، ماں باپ کی دولت میں سے مجھے کچھ نہیں چاہیے، ابا جان نے جو کچھ بھی چھوڑا ہے وہ میں سب کچھ بہنوں کو دیتا ہوں؟ آپ نے کبھی کسی بھائی کی زبان سے یہ سنا؟ یہ قربانی بہن ہی کیوں پیش کرتی ہیں؟ یہ قربانی دینے کے لیے کیا صرف بہنیں رہ گئی ہیں؟ بھائی قربانی نہیں دے سکتا؟ کیا کبھی کسی بھائی نے کہا مجھے ابا کی دولت میں سے کچھ نہیں چاہیے، میں سب کچھ اپنی بہنوں کو دینے کے لیے تیار ہوں؟ بہنیں قربانی دینے کے لیے رہ گئی ہیں۔ اور حد درجہ ظلم تو یہ ہے، بعض برادریوں میں اور بعض جگہ پر یہ معمول ہے، ماں باپ اپنے سامنے اپنی بیٹیوں سے دستخط لے لیتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد تم بھائیوں سے میراث کا مطالبہ نہیں کرو گی، تم بھائیوں سے زمین نہیں مانگو گی، تم بھائیوں سے جائیداد میں اپنا حصہ نہیں مانگو گی۔ بہنیں مجبوری کے درجے میں سائن کر رہی ہیں۔ خدا کی قسم یہ باپ سرٹیفکیٹ پہ سائن نہیں کرا رہا، یہ باپ اپنے جہنم کے سرٹیفکیٹ پر اپنی بیٹیوں سے سائن کروا رہا ہے، جو اس طریقے سے دنیا کے اندر اپنی بیٹیوں کو محروم کر کے جا رہا ہے۔ یہ اپنی بیٹیوں سے میراث چھوڑنے کے لیے نہیں کہہ رہا، یہ اپنے جہنم کے سرٹیفکیٹ پر اپنی بیٹیوں سے دستخط کروا رہا ہے۔ کیوں ہمارے معاشرے میں اس متعلق اتنی لاپرواہی برتی جاتی ہے کہ جس بہن کے ساتھ ہم نے اٹھنا بیٹھنا سیکھا، جس بہن کے ساتھ ہم نے ایک تھالی کے اندر کھایا، جس بہن کے ساتھ ہم نے ایک پیالی کے اندر کھانا کھایا، بڑے ہونے کے بعد اسی بہن کا حصہ کھا جاتے ہیں، اسی بہن کا حصہ غبن کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ خدا کی قسم کیا ظلم ہے، اور اس ظلم کی طرف ہماری نگاہ بھی نہیں جاتی، اس ظلم کی طرف ہمارا دھیان بھی نہیں جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے پہلے ایک زمانہ ایسا آئے گا، آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ یہ مال حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے۔ یہ زمانہ وہی زمانہ چل رہا ہے، آدمی کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں نے جو یہ 200 گز کا مکان بنایا ہے یہ بہنوں کا حصہ دے کر بنایا ہے یا بہنوں کا حصہ کھا کر بنایا ہے۔ آدمی کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں نے جو اپنا مکان کشادہ کیا ہے، میں نے جو اپنا مکان وسیع کیا ہے، یہ حلال طریقے سے کیا یا حرام طریقے سے کیا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا، وہ زمانہ آ چکا ہے کہ ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ مال ہمارا حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے۔ خدا کی قسم اس بات پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ مدرسوں کے دارالافتاء کو کھنگال کر دیکھ لیجئے، دارالافتاء میں چاہے وہ شاہی کا ہو، چاہے وہ جامعہ نعیمیہ کا ہو، چاہے وہ دارالعلوم دیوبند کا ہو، سارے کے سارے دارالافتاء میں جو سب سے زیادہ مسائل پوچھے جاتے ہیں، مسلمانوں میں طلاق کے مسائل سب سے زیادہ آتے ہیں، اور سب سے کم جو فتوے پوچھے جاتے ہیں وہ میراث کے بارے میں پوچھے جاتے ہیں۔ کوئی ایک الا ماشاءاللہ جس کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ پوچھنے کے لیے آ جاتا ہے، مفتی صاحب میری 4 بہنیں ہیں یا میری 3 بہنیں ہیں، ہم 3 یا 4 بھائی ہیں، ہمارے باپ نے 100-200 گز زمین چھوڑی ہے، آپ ذرا بتائیں اس میں ہمارا حصہ کتنا بن رہا ہے، ہماری بہنوں کا حصہ کتنا بن رہا ہے۔ ایک آدھ بندہ اللہ تعالیٰ کا آ جاتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے،
ورنہ سارے کے سارے مسائل طلاق کے بھرے پڑے ہیں، میراث کا کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے نہیں آتا۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ سب سے زیادہ مسائل میراث کے پوچھے جاتے کہ حضرت میری ایک بہن ہے، میری 2 بہنیں ہیں، بتائیں میری بہنوں کا کتنا حصہ بنے گا؟ اپنی بہن کا حصہ دینے کے بعد پھر میں اپنے مکان کو استعمال کروں گا۔ لیکن ہمارے یہاں اس بات پر توجہ نہیں ہے، بہنوں کا حصہ ہڑپ کرنے کے بعد، بہنوں کا حصہ غبن کرنے کے بعد پورے مکان پر بڑا بھائی، چھوٹا بھائی، سارے بھائی سانپ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور اگر بہن غلطی سے بھی مطالبہ کر دے تو کہتے ہیں اگر آئندہ سے میراث کا مطالبہ کیا تو ہمارے گھر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ خدا کی قسم ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی جنت کے دروازوں کو بند کر رہے ہیں، اپنی جہنم کے دروازوں کو کھول رہے ہیں۔ خدا را اس بات پر توجہ دیجئے، اپنے معاملات کو دنیا کے اندر صاف کر کے جائیے، ورنہ خدا کی قسم کل قیامت کے میدان میں آپ کا گریبان ہوگا اور آپ کی بہن سامنے کھڑی ہوئی ہوگی اور کہے گی کہ ربا دنیا کے اندر میرا باپ 200 گز کا مکان چھوڑ کر گیا تھا، 100 گز کا مکان چھوڑ کر گیا تھا، مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، میرے بھائی نے مجھے میرے باپ کی میراث میں سے کچھ نہیں دیا، آج مجھے میرے باپ کی میراث میں سے میرے بھائی سے حصہ دلوائیے۔ کہاں سے لا کر دیں گے؟ کہاں سے اپنی بہن کو حصہ دیں گے؟ کل قیامت کے میدان میں تو کچھ بھی نہیں ہوگا دینے کے لیے، تمہاری نیکیاں ہی تمہارے پاس ہوں گی جو اللہ تعالیٰ اٹھا کر تمہاری بہنوں کے نام اعمال میں ڈال دے گا، اور جب تمہاری نیکیاں بھی ختم ہو جائیں گی تو تمہاری بہن کے گناہ اللہ تعالیٰ تمہاری پیٹھ پر لاد دے گا۔ کہاں سے اپنی بہن کو حصہ دے گا؟ لہذا اللہ تعالیٰ نے 50 گز کا مکان دیا، 70 گز کا مکان دیا، 100 گز کا مکان دیا، بہنوں کا جتنا حصہ بنتا ہے، جتنے پیسے بنتے ہیں، جتنی زمین بنتی ہے، دنیا کے اندر اپنے معاملے کو صاف کر کے جائیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔